ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ شیر خدا حیدر کرار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جب ایک مرتبہ اپنے گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ سوت کاتا ہے، آپ اسے بازار لے جائیں اور بیچ کر آٹا لے آئیں تاکہ حسن و حسین کو روٹی کھلاؤں۔ تو حضرت علی وہ سوت بازار لے گئے اور اسے 6 روپے پر بیچ دیا۔ پھر ان روپیوں کو کچھ خریدنا چاہتے تھے ان روپیوں سے کہ ایک سائل نے صدا کی من یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت علی نے وہ روپے اس سائل کو دے دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آتا ہے جس کے پاس ایک بڑی ایک اونٹنی تھی۔ وہ بولا اے علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ تو آپ نے فرمایا پیسے پاس نہیں۔ اعرابی نے فرمایا ادھار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹنی کی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر وہ روانہ ہو گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا اعرابی نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے علی اونٹنی دیتے ہو؟ فرمایا لے لو۔ اعرابی نے کہا 300 نقد دیتا ہوں۔ یہ کہا اور 300 نقد حضرت علی کو دے دیے اور اونٹنی لے کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی نے پہلے اعرابی کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آپ گھر آئے اور دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا علی اونٹنی کا قصہ تم خود سناتے ہو یا میں سناؤں؟ حضرت علی نے عرض کیا حضور آپ ہی سنائیں۔ فرمایا پہلا اعرابی جبرائیل تھا اور دوسرا اعرابی اسرافیل تھا، اور اونٹنی جنت کی وہ اونٹنی تھی جس پر جنت میں فاطمہ سوار ہوگی۔ خدا کو تمہارا ایثار جو تم نے 6 روپے سائل کو دیے پسند آیا اور اس کے صلے میں دنیا میں بھی اس نے تمہیں اس کا اجر اونٹنی کی خرید و فروخت کے بہانے دیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کوئی قربان کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ذرائع سے اس کو عطا فرماتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی وہاں نہیں پہنچتا۔ اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کا پورا واقعہ بیان فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دانائے غیوب ہیں، آپ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ دیکھیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی کہ خادمہ نے خبر دی کہ کوئی 4-5 مہمان آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو بیٹھاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ۔ مہمان جب آتے ہیں تو لوگ ضیافت کرتے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس موجود ہوتی ہیں مہمانوں کے سامنے پیش کر دی جاتی ہیں۔ تو خادمہ نے عرض کی گھر میں تو صرف ایک ہی روٹی پڑی ہے اور مہمان 5 ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو اس روٹی کو لے جا کر کے باہر خیرات کراؤ۔ خادمہ گئی اور اس ایک روٹی کو خیرات کرائی۔ حضرت رابعہ بصری کا حکم تھا، ورنہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ ایک ہی باقی ہے تو اس کو باقی رکھا جائے اور اس کے علاوہ حاصل کی جائے اور مہمانوں کی خاطر مدارت کی جائے، لیکن وہ ایک روٹی بھی خیرات کر دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا میں غلام ہوں اور ہمارے آقا نے آپ کی طرف کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا اور جا کر کے اس کو حضرت رابعہ بصریہ کے ہاتھوں میں دے دیا کہ یہ کسی نے کھانا بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو کیا ہے۔ خادمہ نے کپڑا اٹھایا تو اس میں 5 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ نے کہا اس کے آقا نے اور کسی کے گھر بھیجا ہوگا، غلطی سے ہمارے گھر دے گیا، جاؤ اسے جلدی سے واپس دے آؤ، یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے، اور آپ کھانا واپس کروا دیتی ہیں۔ پھر دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا من دق الباب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ جواب آیا
میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے۔ خادمہ نے کھانا لیا، اندر لے گئی۔ حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، دیکھا تو اس میں 7 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا یہ کھانا بھی ہمارا نہیں ہے، اسے واپس دے کر آؤ۔ خادمہ نے پھر کھانا واپس کر دیا۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا فلاں کا غلام ہوں اور میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے اور کہا ہے کہ حضرت رابعہ کو دے کر آنا۔ خادمہ نے کھانا وصول کیا، اندر لے کے گئیں۔ حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا ہاں یہ کھانا ہمارے لیے ہے، جاؤ یہ کھانا مہمانوں کو کھلا دو۔ تو خادمہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا پہلے 2 بھی تو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کا کھانا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا میرا رب کا وعدہ ہے کوئی 1 دے تو میں 10 دیتا ہوں۔ پہلے 5 روٹیاں تھیں، پھر دوبارہ جب کھانا آیا تو اس میں 7 روٹیاں تھیں۔ میں نے کہا میرے مالک جب تک 10 پوری نہیں ہوں گی تب تک تیری بندی اس کو وصول نہیں کرے گی، کیونکہ جب رب نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر اس کی راہ میں کوئی 1 خیرات کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو 10 عطا فرماتا ہے۔ تو جب تک 10 روٹیاں نہ آ گئی تب تک حضرت رابعہ بصریہ نے ان روٹیوں کو قبول نہیں کیا۔ تو بندہ راہ خدا میں جب خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر و ثواب اس کا عطا فرماتا ہے۔